ایک آدھ بات ہی عرض کرنی ہے، لیکن جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس سے پہلے مختصر سے 3 واقعات، وہ واقعات پہلے بھی آپ غالباً سن چکے ہیں، کرونا کے زمانے میں بیان کیے تھے۔ سب سے پہلا واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا، سن 17 ہجری، شدید قحط سالی۔ ایسا قحط آیا کہ لوگ بھی مرنے لگے بھوک اور پیاس سے، اور جانور بھی ہلاک ہونے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بڑے پریشان، کبار صحابہ موجود تھے، وہ بھی بڑے پریشان، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس زمانے میں مصر فتح ہو چکا تھا، مصر کے فاتح تھے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اطلاع پہنچی کہ مصر میں غلہ بڑی وافر مقدار میں موجود ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ اللہ کے بندے، تمہارے ہاں غلہ وافر مقدار میں موجود ہے اور مدینے والے بھوکے مر رہے ہیں، تو غلے کا بندوبست کر کے روانہ کرو۔ ان کا جوابی خط آیا کہ امیر المومنین آپ فکر نہ کریں، میں اتنا غلہ بھیجوں گا، اتنا غلہ بھیجوں گا کہ اس کا پہلا جو اونٹ ہے وہ مدینے میں اتر رہا ہوگا، اس کا سامان، اور آخری اونٹ مصر میں لد رہا ہوگا۔ یعنی مصر اور مدینے کا جو راستہ ہے 1 مہینے کی اس وقت مسافت تھی، اس کو میں غلے کے اونٹوں سے بھر دوں۔ اور پھر واقعتاً ایسا ہوا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا تھا اس کو سچا کر دکھایا۔ پہلا اونٹ مدینے میں اتر رہا تھا اور آخری اونٹ جو ہے مصر سے روانہ ہو رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا، عام بھوک تھی کہ جو چاہے امیر المومنین کے دسترخوان پہ آ کے کھانا کھائے، اپنے بچوں کے لیے ساتھ لے جانا چاہے تو لے جائے۔ عام اعلان ہو گیا، عام دعوت کا، لوگ آتے رہے، کھاتے رہے، لے کے جاتے رہے۔ جنگل میں ایک صحابی رہتے تھے اور وہ بھی بیچارے بھوک سے نڈھال، ان تک بھی یہ اعلان پہنچا تو ان کے دل میں بھی خیال آیا کہ میں بھی جاؤں امیر المومنین کے دسترخوان پہ، لیکن ان کے پاس ایک لاغر دبلی پتلی بکری تھی جو بھوک کی وجہ سے وہ بھی نڈھال تھی۔ انہوں نے کہا اب اس بکری کو کہاں چھوڑ کے جاؤں، میں ہوں یا بکری اکیلی، اکیلی چھوڑ کے جاتا ہوں تو بھیڑیا کھا جائے گا، ساتھ لے کے جاتا ہوں تو اس میں چلنے کی طاقت ہی نہیں ہے، اٹھا میں نہیں سکتا۔
انہوں نے یہ تدبیر کی کہ چلو اس کو ذبح کر لیتا ہوں، ذبح کر کے جو ہے نا کچھ گوشت اس کا کھا لوں گا، کچھ اپنے اندر بھی طاقت آئے گی چلنے کی، تو اس طرح چل کے میں بھی مدینے پہنچ جاؤں گا۔ بکری کو ذبح کیا تو اللہ کی شان کہ خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کے وہ صحابی، ان کے دل پر چوٹ لگی اور انہوں نے زارو قطار رونا شروع کر دیا، اے اللہ کیسا عذاب ہے کہ ہمارے جانور بھی ایسے ہو گئے کہ ان میں خون نہیں رہا بھوک کی وجہ سے۔ جب بندہ روتا ہے تو نیند آ جاتی ہے، روتے روتے ان کی آنکھ لگ گئی، جیسی آنکھ لگی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ مدینے، حضرت عمر فاروق کو میرا سلام پہنچاؤ اور میرا پیغام بھی پہنچاؤ، سلام بھی پہنچاؤ اور پیغام بھی پہنچاؤ۔ پیغام یہ پہنچاؤ کہ اے عمر تم تو بڑے عقل مند تھے، تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ بس اتنی سی بات۔ وہ صحابی گھبرا کے اٹھے اور مدینے کی طرف تیزی کے ساتھ روانہ ہوئے، سیدھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچے، دستک دی اور اندر سے غلام آیا تو اس کو کہا جاؤ جا کے امیر المومنین کو بتلاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے سنا تو ننگے پاؤں وہاں سے بھاگ پڑے دروازے کی طرف، دروازے پہ آئے کہ ان کو ملے۔ انہوں نے حضور کا سلام پہنچایا اور یہ پیغام پہنچایا کہ حضور یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ عمر تم تو بڑے عقل مند تھے، سمجھدار تھے، تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے۔ کبار صحابہ، بڑے بڑے صحابہ اس وقت زندہ تھے، سب کو جمع کیا اور جمع کر کے ان کے سامنے یہ ساری بات رکھی کہ میں نے تو تمہیں پہلے سے اللہ کے بندوں کہا ہوا ہے کہ جب میں چوک جاؤں تو غلطی ہو جائے تو مجھے فوراً متنبہ کیا کرو۔ یہ میرے آقا کا بڑا سخت پیغام آیا ہے، بتلاؤ کیا غلطی ہوئی ہے ہم سے۔ تو ان میں ایک بڑے صحابی غالباً عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ آپ کو اس پر تنبیہ کی گئی ہے کہ کاج سالی تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو اس کے لیے مسنون طریقہ تھا صلاۃ الاستسقاء، آپ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے۔ آپ نے اپنے جیسے انسان عمر ابن عاص کو خط لکھ کر وہاں سے غلہ منگوایا، اس پر تنبیہ کی گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بالکل درست، تو سچ صحیح سمجھا ہے، یہی غلطی ہوئی ہے۔ اس کے بعد صلاۃ الاستسقاء پڑھی گئی، دعائیں مانگی گئیں، پھر تو ایسی بارش برسی، ایسی بارش برسی کہ تاریخ والوں نے لکھا ہے بادلوں سے آواز آتی تھی چلو مدینے عمر نے بلایا ہے، چلو مدینے عمر نے بلایا ہے، چلو مدینے عمر نے بلایا۔ دوسرا واقعہ ہارون الرشید کے زمانے میں بھی ایسا ہی کہا پڑا۔ ہارون الرشید کی سلطنت اتنی وسیع تھی کہ اس نے ایک دفعہ بادل کے ٹکڑے کو مخاطب کر کے کہا کہ تیری مرضی ہے جہاں جا کے برس جا، تیری جو پیداوار ہے نا اس کا خراج بہرحال میرے پاس آئے گا۔ ایسی وسیع سلطنت تھی، لیکن اللہ کی شان کہ ایک دفعہ ایسی قحط سالی پڑی کہ اس کی راتوں کی نیند اڑ گئی، کوئی سمجھ نہ آئی، کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی کہ اس قحط سالی کو کیسے دور کیا جائے۔ ایک مرتبہ رات کو ہارون الرشید اپنے محل کی چھت پر اسی بے چینی میں ٹہل رہا تھا، نیند نہیں آ رہی تھی، تو اس کا ایک وزیر تھا یحییٰ ابن خالد، وہ بچپن میں اس کا تعلیق تھا، استاد بھی تھا،
اور بڑا سمجھدار آدمی تھا، ہارون الرشید کا استاد بھی تھا، اس نے پھر اس کو وزارت کے منصب پر بھی فائز کر دیا۔ تو وہ پریشان تھا، اس نے قاصد دوڑایا کہ جاؤ یحییٰ ابن خالد کو بلا کے لاؤ، اسی وقت بلا کے لاؤ۔ شاہی قاصد گیا، یحییٰ ابن خالد تشریف لائے اور انہیں فوراً محل کے اندر ہارون الرشید کے پاس پہنچا دیا۔ جب وہ ہارون الرشید کے پاس پہنچے تو ہارون الرشید نے کہا استاد محترم، اس قحط نے تو میرے دن کا چین اور میرے راتوں کی نیند حرام کر دی ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی اور کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو رہی۔ یحییٰ ابن خالد بڑے عالم فاضل تھے، بڑے سمجھدار تھے، یہ ہماری بدقسمتی اور بدعمالیاں ہیں کہ ہمیں ایسے نکھٹو ملے ہیں دین سے بھی کورے اور عقل سے بھی کورے۔ اللہ پاک ان کو سمجھ دے، حکمت اور بصیرت عطا فرمائے۔ اتنے بڑے بڑے مناصب، اتنے بڑے بڑے عہدے اور ایسے منصب اور یہ کرتوت اور یہ زبان اور یہ اخلاق، عقل ماتم کر رہی ہے کہ کیا اس کو کیا کہا جائے۔ ناطقہ سر بگرے باں ہے، اسے کیا کہیے۔ یحییٰ ابن خالد بڑا عالم فاضل تھا، اس نے کہا امیر المومنین پہلے ایک واقعہ سنو، آپ کو حل سمجھ میں آ جائے۔ وہ واقعہ ایک لطیفہ ہی ہے، اس نے بنایا بات سمجھانے کے لیے یا کوئی کہانی سنائی۔ اس نے کہا ایک جنگل میں ایک بندریا رہتی تھی، اس بندریا کے پاس ایک چھوٹا سا اس کا بچہ بھی تھا۔ ایک مرتبہ اس بندریا کو سفر درپیش آیا، کہیں جانے لگی اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے دوسرے جنگل میں۔ اب کہتی ہے بچے کو اٹھا کے کیسے لے جاؤں، اکیلا چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتی۔ تو اس کے دل میں تدبیر آئی کہ اس کو بادشاہ کے حوالے کر کے جاتی، جنگل کا بادشاہ ہے شیر، وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ شیر کے پاس پہنچی، بادشاہ سلامت، مجھے سفر درپیش ہے اور یہ میرا بچہ ہے، اس کو میں آپ کے پاس امانت رکھوا کر کے جا رہی ہوں، میری واپسی تک آپ نے اس کو کھلانا پلانا ہے اور اس کی حفاظت کرنی ہے، واپسی میں اپنا بچہ میں لے لوں۔ شیر نے اسی کے سامنے اس کو اٹھا کے اپنے کاندھوں پر بٹھا لیا، بندریا بے غم ہو کے چلی گئی۔ شیر اس کو جنگل کی سیر کراتا رہا، کھلاتا رہا، پلاتا رہا، جہاں جہاں بھی دورے پر جاتا تو بندریا کے بچے کو اپنے کاندھے پر بٹھا کے ساتھ لیا، خوب اس نے گھمایا۔ ایک دن بندریا کے بچے کو وہ جا کے کاندھے پر بٹھا کے جا رہا تھا، اوپر سے چیل آئی، چیل نے جھپٹی ماری اور وہ بچہ اڑا کے چلی گئی۔ شیر نیچے سے دیکھتا رہا، اچھلا کودا، چھلانگیں لگائیں، لیکن کچھ کر نہیں سکا، بے بس ہو گیا۔ کیا چیل جو ہے نا بچہ لے کے اڑ گئی، یہ بے بس ہو کے بیٹھ گیا بیچارہ، کیا کرے۔ کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد بندریا اپنے سفر سے واپس آ گئی۔ واپس آ کے اس نے آرام کیا، ریسٹ کیا۔ آرام کرنے کے بعد شیر کے پاس پہنچی کہ میرا بچہ واپس کرو، وہ میں آپ کے پاس بچہ چھوڑ کے گئی تھی۔ اس نے کہا اللہ کی مرضی، میں نے اس کی بڑی حفاظت کی اور بڑی جنگل کی اس کو سیر و تفریح کرائی، کھلایا پلایا بھی خوب، لیکن ایک دن چیل جو ہے نا اس نے جھپٹی ماری اور اڑا کے لے گئی۔ میں دیکھتا رہ گیا، میں نے بڑی چھلانگیں لگائیں لیکن میرے بس میں کچھ نہیں تھا۔ بندریا کو بڑا غصہ ہے، تو کیسا بادشاہ ہے کہ ایک چیل تیرے اوپر غالب آ گئی۔ تو شیر نے کہا بندریا محترمہ، میں بادشاہ تو ہوں لیکن میں زمین کا بادشاہ ہوں، یہاں میرا حکم چلتا ہے اور سارے مجھ سے ڈرتے ہیں، لیکن جو آفت آسمان سے آتی ہے
اس کا میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ اوپر سے آفت آئی تھی، میں تو زمین پر ہوں۔ تیسرا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک حکیم گزرا ہے، بڑا فلسفی، افلاطون، آپ نے نام سنا ہوگا۔ افلاطون نے ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ اے موسیٰ، تم پیغمبری کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تم اللہ کے سچے پیغمبر ہو تو میرے اس سوال کا جواب دو، اور میرے اس سوال کا جواب پیغمبر کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا۔ وہ سوال اس نے یہ کیا کہ یہ جو آسمان ہے نا، فلک پورا، یہ سارا کمان بن جائے، اور دنیا میں آنے والے جتنے مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، آفات ہیں، حادثات ہیں، بلیات ہیں، آزمائشیں ہیں، یہ سب کے سب تیر بن جائیں، کبھی کوئی تیر، کبھی کوئی تیر، کبھی کوئی تیر، اور تیر چلانے والا خود خدا ہو۔ آسمان پورے کا پورا کمان ہے، اور تیر چلانے والا خود کون ہے؟ خدا ہے، اور یہ مصائب کے تیر برس رہے ہیں، تو بتلاؤ بندہ بچ کے کہاں جا سکتا ہے؟ کوئی بچنے کی صورت ہے؟ آسمان کے نیچے سے کہاں جائے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً بے ساختہ ارشاد فرمایا، ہاں ایک صورت بچنے کی ہے کہ جو تیر چلا رہا ہے اس کے قدموں پہ جا کے پڑ جائے، اس لیے کہ تیر دور والے پر چلایا جاتا ہے، قریب تیر نہیں چلتا۔ یہ بچنے کی تدبیر۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بس اچھی طرح یہ بات سمجھ لو کہ ہم سارے پریشان ہیں، اجتماعی طور پر بھی، انفرادی طور پر بھی ہمارا کوئی حال نہیں۔ انفرادی طور پر بھی ہم مسجدوں کے امام ہیں، اور ہمارے پاس پورے محلے کی داستانیں ہوتی ہیں، ہر آدمی اپنا نیا دکھڑا آ کے سناتا ہے، نئی داستان سناتا ہے۔ کوئی مال و دولت کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بیوی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی ملازمت کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے۔ ایسے ایسے بزرگ بھی یہاں تشریف فرما ہے جن کے 45 سال کے بچے ایسے ہیں کہ جن کا پیشاب پخانہ وہ خود صاف کرتے ہیں۔ انفرادی طور پر بھی لوگ پریشان ہیں، ہم سارے پریشان ہیں، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ اوپر سے تمہیں ہر آدمی بڑا مطمئن نظر آئے گا، لیکن اس کو جب ٹٹولو گے نا تو اس کی ایسی داستان ہوگی، اس کا کوئی حل نہیں ہوگا۔ اور اجتماعی طور پر جو ہمارے ملک کا حال ہے، وہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، اقتصادی طور پر، معاشی طور پر، سیاسی طور پر، کسی طور پر بھی جو ہے نا کوئی استحکام نہیں، دن بدن معاملہ نیچے ہی جا رہا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی روک تھام نہیں، اور یہ سب ہماری بدعمالیوں کی سزا ہے۔ ان سارے مسائل کا ایک ہی حل ہے، سارے مسائل کے حل کی کنجی کس کے پاس ہے بھائی؟ اللہ پاک کے پاس ہے، کہ ہم خلوص دل کے ساتھ اللہ کے سامنے گر جائیں، اللہ کے پاؤں پکڑ لیں۔ یہ سجدہ اللہ کے پاؤں پر ہوتا ہے، اللہ کے پاؤں پکڑ کے خلوص دل کے ساتھ معافی مانگیں اور اللہ سے لو لگائیں، اے اللہ آپ ہی نے یہ مسئلہ حل کرنا ہے۔ اللہم لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، کوئی جائے پناہ نہیں سوائے آپ کے، اور کوئی نجات دینے والا نہیں سوائے آپ کے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ساری طاقتیں اور ان طاقتوں کے خدا نے آپ کی۔ بس یہ ایک ہی حل ہے، اللہ پاک سے اگر تعلق ٹوٹا ہوا ہے تو اس تعلق کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ تعلق کس سے ٹوٹتا ہے بھائی؟ گناہوں سے، نافرمانیوں سے،
اللہ پاک کی حکم عدولیوں سے، حکم کی خلاف ورزیوں سے، اللہ کے احکامات کو پامال کرنے سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ذبح کرنے سے، دین اسلام کے احکام کا مذاق اڑانے سے، ان چیزوں سے بندہ یہ کام بھی کرے اور یہ کہے کہ اللہ سے میرا تعلق جڑا ہوا ہے، نہیں، ان ساری چیزوں سے اللہ سے تعلق بندے کا کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے، رابطہ کیا ہو جاتا ہے؟ منقطع ہو جاتا ہے۔ یہ 5 تارے ہیں نا، یہ پاور ہاؤس کے ساتھ یہ رابطہ ان کا ہو رہا ہے۔ ایک گناہ کیا تو ایک تار کٹ گئی، دوسرا گناہ کیا تو دوسری تار کٹ گئی، تیسرا گناہ کیا تو تیسری تار کٹ گئی، چوتھا کیا تو چوتھی، اور 5واں کیا تو 5واں۔ بعض کی ایسے ہیں کہ ساری تاریں کٹی ہوئی ہیں، بعض کی ایک تار کٹی ہوئی ہے، بعض کی دو تاریں جو ہے نا وہ کیا ہے؟ کٹی ہوئی۔ تو بھائی رابطہ بحال کرنے کی کوشش کرو، سچے دل سے گڑ گڑا کر کے اندر سے کھوٹ نکالو۔ اندر سے کھوٹ جب تک نہیں نکلے گا، جب تک یہ گناہوں کا چسکا، گناہوں کی لذت، گناہوں کی چاہت یہ اندر سے نہیں نکلے گی، اور اس وقت تک اللہ پاک سے رابطہ بحال نہیں ہو سکتا۔ اور جن کا رابطہ الحمدللہ بحال ہے، انہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا ہوا ہے، وہ اس رابطے کو مضبوط کریں، کثرت ذکر سے، قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت سے، ذکر کی کثرت سے، تسبیحات کی کثرت سے، نوافل کی کثرت سے، روزوں کی اور اعتکاف کی کثرت سے، صدقہ خیرات کی کثرت سے، نیک اعمال کے اہتمام کی کثرت سے، نفلی اعمال بندہ کرتے کرتے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے نوافل کے ذریعے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، وہ سارے یعنی اس کے اعضاء پھر میری مرضی کے مطابق کیا ہوتے ہیں؟ استعمال ہوتے ہیں۔ تو بھائی اصل کرنے کا کام یہ ہے، رونے دھونے کا کام نہیں۔ رونا دھونا ہے تو اللہ پاک کے سامنے یہ حکمران، یہ سیاستدان اور یہ ہمارے جو ملک کے وڈیرے ہیں، ان کے بس میں کچھ بھی نہیں، یہ سب کچھ اللہ پاک کے بس میں ہے۔ وہ اللہ جو بادشاہوں کی جھولیاں بھر سکتا ہے، اس کے سامنے ہماری چھوٹی موٹی ضرورتیں کیا ہے بھائی؟ ساری دنیا کے بادشاہ اس سے مانگ رہے ہیں، انبیاء اس سے مانگ رہے ہیں، اولیاء اس سے مانگ رہے ہیں، سارے اسی سے مانگ رہے ہیں۔ ایک بادشاہ جنگل میں بھٹک گیا تو ایک جھوپڑی میں جا کر کے ٹھہرا، اس نے خاطر تواضع کی، اس نے جھوپڑی والے کو کہا کہ کل تم میرے پاس آنا، میں تو بادشاہ ہوں، تجھے میں انعام دوں گا۔ وہ جھوپڑی والا تلاش کرتے کرتے بادشاہ کے محل میں پہنچا تو دیکھا بادشاہ سجدے میں پڑا ہوا ہے۔ پوچھا کہ بادشاہ کیا کر رہا ہے؟ کہتا یہ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ تو اس نے کہا پھر میں اس سے کیا مانگوں؟ میں اس سے کیوں نہ مانگوں جس سے بادشاہ بھی مانگوں۔ بادشاہوں کی جو جھولیاں بھر رہا ہے، بادشاہوں کے خزانے خالی ہیں، ان خزانوں کو بھر رہا ہے وہ۔ تو ہماری کیا معمولی سی ضرورت ہے، وہ اللہ نہیں پوری کر سکتا ہے، ہم اگر مانگتے نہیں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ ایشیا کے نامور خطیب، بڑے بوڑھوں نے ان کو سنا ہوگا، اب تو یہ جو یوٹیوب ہے اس میں ان کے آ رہے ہیں خطبے۔ موچی دروازہ لاہور کا وہاں جلسہ تھا، رات کے 12 بج چکے ہیں، شاہ صاحب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہے ہیں، اور شاہ صاحب کا انداز بیان ایسا ہوتا تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد شروع ہوتے تھے، فجر کی اذان ہو جاتی تھی، اور مجمع اٹھنے کا نام نہیں لیتا تھا، اور بسا اوقات بارش شروع ہو جاتی اور شاہ صاحب بھی شروع رہتے، بارش بھی شروع رہتی، اور مجمع پھر بھی جمع ہوا۔ رات کے 12 بج چکے ہیں، شاہ صاحب نے جو ہے اپنی زلفوں کو حرکت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہے تھے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس پہلو سے دیکھا تو مجھے آپ ہر پہلو سے یکتا نظر آئے، حسن و جمال میں، اخلاق میں، سخاوت میں، فیاضی میں،
دین کے لیے محنت اور مشقت کرنے میں جو صفت بھی آپ کی دیکھی ایسے یکتا مجھے نظر آئے کہ میرے دل نے چاہا میں آپ کو اپنا خدا اور معبود کیوں نہ بنا لوں، یہ ہستی تو معبود بننے کے قابل ہے۔ جب یہ بات کہی شاہ صاحب نے تو مجمع پر سناٹا چھا گیا کہ شاہ صاحب نے کیا کہہ دیا ہے۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے پھر زلفوں کو حرکت دی اور فرمایا کہ میرا دل تو یہ چاہتا تھا کہ میں آپ کو اپنا معبود بنا لوں، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ ایسے حسن و جمال والا، ایسی سخاوت والا، ایسا فیاض، ایسے اخلاق والا آدھی رات کو اٹھ کر کے ایک ہستی کے سامنے اپنی پیشانی اور جبین جھکا کر کے رو رہا ہے، زاروں قطار گڑ گڑا رہا ہے، تو میرے دل نے گواہی دی کہ معبود محمد نہیں، معبود تو وہ ہے جس کے سامنے محمد جیسے بھی اپنی پیشانی اور جبین کو جھکا دیتے۔ تو بھائی جو انبیاء کو نوازنے والا ہے، بادشاہوں کو نوازنے والا ہے، ہماری کیا ضروریات ہیں، کیا حاجتیں ہیں کہ وہ پوری نہیں ہو سکتی؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے اندر سے کھوٹ نہیں نکال رہے، یہ جو گناہوں کا چسکا ہے یہ ختم نہیں ہو رہا ہے، گناہوں کی لذت ختم نہیں ہو رہی ہے، اور ہمیں بات سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنا تعلق نصیب فرمائے، اپنا قرب نصیب فرمائے، اور اپنے قرب کی لذت اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے، تو پھر ہمارے یہ سارے مسائل خود بخود حل ہوں گے۔ اس کے سوا اور کوئی حل اس کا نہیں ہے کہ اللہ پاک کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اپنے سے دعا کر لیں۔